اور دنیا کے اندر یہ تعلقات دو طرح کے رکھتا ہے۔ ایک تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو کہ دو طرح کے تعلقات یہ نبھاتا ہے۔ ایک تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، دوسرا تعلق مع خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ تو کہ یہ دو طرح کے تعلق دنیا کے اندر نبھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو عبادت کہتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ تعلق کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا جو تعلق ہے وہ عبادت کا ہے، تو گویا کہ دنیا میں عبادت کرنے کا پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا پابند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کا پابند ہے۔ تو گویا کہ اس عابد کا معبود کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے کہ یہ عابد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اور دونوں کے درمیان عبادت کا تعلق ہے۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضیات پر عمل کرنا اور اللہ کی نامرضیات سے پرہیز کرنا، کہ جس پر اللہ راضی ہوتا اس کو کرنا اور جس سے اللہ ناراض ہوتا اس سے پیچھے ہٹنا۔ تو گویا کہ یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو گویا کہ تعلق مع اللہ یہ عبادت ہے، اور دوسرا تعلق مع خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق یہ معاشرت ہے، کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، معاشرت آپ کی کیسی ہونی چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ پھر دنیا کے اندر جو اللہ نے رشتے اور ناطے بنائے ہیں، کئی خونی رشتے ہیں، کئی نسبی رشتے ہیں، کئی نسبتی رشتے ہیں، کئی جو معاشرتی رشتے ہیں، کئی ہمسائیگی کے رشتے ہیں، کئی انسان کے گھر بازار کے رشتے ہیں۔ تو کئی طرح کے رشتے دنیا کے اندر ہیں۔ یہ سارے کے سارے رشتے معاشرت کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔ جب معاشرت اچھی لے کر یہ چلتا ہے تو ان رشتوں کو طے کر کے منزل پہ پہنچتا ہے۔ اگر یہ عابد اچھا ہے لیکن معاشرت اس کی اچھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یا معاشرت اچھی ہے لیکن اللہ کی عبادت اچھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ ہاں، معاشرت اور عبادت یہ دونوں کی دونوں سموتھ چلنی چاہیے۔ یہ گویا کہ یہ دونوں، یہ ریل کی دو پٹڑیاں ہیں، ان ریل کی پٹڑیوں پر انسان کی زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اگر ریل کی ایک پٹڑی ہو، دوسری نہ ہو، یا دوسری ہو پہلی نہ ہو، یا دونوں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ریل جو ہے اس پٹڑی پہ چل نہیں سکتی۔ تو انسان کی زندگی کی جو ریل گاڑی ہے ان دو پٹڑیوں پہ چلتی ہے۔ ایک پٹڑی کا نام عبادت ہے یعنی تعلق مع اللہ، اور دوسری پٹڑی کا نام معاشرت ہے یعنی تعلق مع خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے تعلق۔ دونوں پٹڑیاں کامل و سالم ہوتی ہیں، اب اس کی زندگی کی ریل گاڑی اس پر چل کر اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے معاشرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اتنی مرتبہ حکم نہیں دیا جتنی مرتبہ اچھی معاشرت کا حکم دیا ہے۔ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اور حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اگر کسی بندے کی حق تلفی کر دی، اس کے حق کو آپ نے سلب کر لیا، تو وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ تو کم ظرف ہوتا ہے، کم ظرف عام طور پہ معاف نہیں کیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وسیع الظرف ہے، اس کا نام بھی واسعون ہے، وہ تو نام سے ہی واسع ہے، وسیع ہے، وہ وسعت ظرفی رکھتا ہے، وہ اپنی عبادت کے حوالے سے اس کی کمی کوتاہی کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن معاشرت کی کمی کوتاہی، بندے کا چونکہ حق تلف کیا ہے تو ضروری نہیں کہ بندہ آپ کو معاف کر دے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کے شکایت کر کے اپنا حق وصول کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تو معلوم ہی ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ معاشرت کی قرآن کریم میں اس قدر تاکید، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین معاشرت کی بار بار تاکید فرمائی۔